بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں آصف رائے۔ عزیز طلباء، آج جماعت دہم میں سے مضمون نویسی ہے۔ ہم نے گزشتہ لیکچرز کے اندر بھی مضمون پڑھے تھے، آج بھی ہم نے مضامین کو پڑھنا ہے۔ آئیے چلتے ہیں بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس آج کون سا مضمون موجود ہے، اسے زیر بحث لاتے ہیں۔ جی عزیز طلباء، آج ہمارے پاس جماعت دہم میں سے مضامین کا حصہ موجود ہے۔ آج مضامین میں سے ہم نے جو مضمون کرنا ہے وہ ہے تعلیم نسواں۔ ہم گزشتہ لیکچر جو کر چکے ہیں وہ مضامین کے حوالے سے تھے۔ ہم نے گزشتہ لیکچرز کے اندر مضامین کو پڑھا، ان کے معنی و مفہوم سے آگاہی حاصل کی، اور جو مضامین ہم نے پڑھے ان کو بڑی اچھی طرح سے تفصیلاً بات کی تھی۔ آج ہمارے پاس جو مضمون ہے وہ ہے تعلیم نسواں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ تعلیم کیا ہے اور نسواں کیا ہے۔ تعلیم کی بات کریں تو تعلیم کا مطلب ہوتا ہے حاصل کرنا، سیکھنا، اور نسواں کی بات کریں تو نسواں کا مطلب ہے عورتیں۔ مراد نساء کی جمع نسواں، عورتوں کی تعلیم۔ تو آج ہم جو بات کر رہے ہیں وہ عورتوں کی تعلیم پہ بات کر رہے ہیں۔ آئیے اس مضمون کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس مضمون میں ہمارے پاس کیا کچھ ہے جو آج ہم نے زیر بحث لانا ہے۔ جی عزیز طلباء، ابھی ہمارے پاس جو مضمون ہے وہ ہے تعلیم نسواں۔ ہم نے اس مضمون کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے، لیکن پڑھنے سے پہلے آپ یہاں پہ دیکھیے گا کہ ہمارے پاس کچھ اشعار لکھے ہوئے ہیں اور 2 احادیث ہیں جو کہ اس کے حوالوں کے ساتھ لگ سکتی ہیں۔ مراد جب آپ مضمون لکھ رہے ہوں گے تو آپ مضمون لکھتے ہوئے ان اشعار کو اچھی طرح سے ساتھ لگا سکتے ہیں، لیکن اشعار لگانے کہاں ہیں، حوالہ دینا کہاں ہے؟ تو میرا بیٹا، جب آپ نے ایک پیراگراف بنانا ہے، پیراگراف آپ جانتے ہیں کہ 8-7 سطروں کا ہوتا ہے، مراد لائنز کا ہوتا ہے، تو آپ نے 7-8 سطروں کے یا تو شروع پہ یا درمیان میں یا آخر پہ ایک حوالہ ضرور دینا ہے۔ کوشش کیجئے کہ پیراگراف کے درمیان میں آ جائے، ایک حوالہ ہو جائے اور ہر پیراگراف کے اندر ایک حوالہ لگتا جائے تو بہت خوبصورت مضمون لکھا جا سکتا ہے۔ تو آپ لوگ کوشش کیجئے گا کہ ان 3 اشعار کو اور 2 احادیث ہیں، کل ملا کے 5 یہ حوالے بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بے شمار حوالے ہیں، آپ کے پاس اور بھی موجود ہوں گے، آپ ان کو بھی اس کے ساتھ ملا لیجئے گا اور مضمون کو اور اچھا کر لیجئے گا۔ جیسے کہ میں یہاں پہ اشعار پڑھ رہا ہوں، وہ قوم کسی شان کی حقدار نہیں ہے جس قوم کی عورت ابھی بیدار نہیں ہے۔ اگر بزم جہاں میں عورت نہ ہوتی، خیالوں کی رنگین جنت نہ ہوتی۔ جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت۔ حضور کی حدیث ہے، ایک دیندار عورت دنیا میں نعمت ہے۔ پھر حدیث ہے، علم کی طلب ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ میرا بیٹا، یہ تو تھے کچھ حوالے ہمارے پاس۔ آئیے آج کا جو مضمون ہے تعلیم نسواں، اس کو زیر بحث لاتے ہیں اور اسے پڑھتے ہیں، اس کے معنی و مفہوم سے آگاہی حاصل کرتے ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ بھی اپنے پاس اپنی کتاب کو کھول لیجئے گا اور جہاں پہ یہ مضمون موجود ہے اس پہ آ جائیے گا۔ عورت اور مرد انسانی گاڑی کے 2 پہیے ہیں، دونوں میں یکسانیت اور برابری ہونا لازمی ہے۔ اگر علم مرد کی عقل کو روشن کرتا ہے تو عورت کی عقل کو بھی علم سے جلا ملتی ہے۔ جلا کہتے ہیں روشنی کو۔ اس لحاظ سے عورتوں کی تعلیم بھی لازمی ہے۔ اسلام نے فیصلہ کر دیا ہے کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے۔ اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ سفر جتنا بھی طویل ہو، جتنا بھی لمبا ہو، آپ نے علم حاصل کرنا ہے تو پھر آپ کو یہ سفر اختیار کرنا پڑے گا۔ یہ ضروری ہے آپ کے لیے، کیونکہ علم کے لیے آپ کو بڑی دور دور جانا پڑے گا۔
آج ہوائی جہاز نے چین کو قریب کر دیا ہے۔ جن دنوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحصیل علم یعنی علم کی پیاس بجھانا کی تاکید کہتے ہیں تنبیہ کرنا فرمایا، ان دنوں چین کا سفر جان جوکھوں کا کام تھا۔ جان جوکھوں مراد بہت مشکل کام تھا۔ اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا، جو شخص علم حاصل کرنے کی کوشش میں فوت ہو جائے وہ شہید ہے۔ یعنی کتنا بڑا رتبہ ہے کہ علم حاصل کرنے والا شخص اگر رستے میں فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو وہ شہید کا رتبہ لیتا ہے۔ اور ویسے ایک حدیث کا اور مفہوم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو سچی طلب علم کی لے کر گھر سے رخصت ہوا، گھر سے نکلا، تو جب تک وہ اس علم کی طلب کے لیے سارا دن مارا مارا پھرتا ہے تو وہ جہاد پہ ہے، پھر اگر اسے موت آتی ہے تو وہ جنتی ہے۔ جی، اس کے بعد جنگ بدر کے وہ قیدی جو فدیہ کے استطاعت نہ رکھتے تھے، یعنی کہ جب جنگ بدر میں بہت سے قیدیوں کو قید کر لیا گیا، یعنی کہ غیر مسلموں کو پکڑ لیا گیا اور قید کر لیا گیا، تو اس کے بدلے میں اگر وہ کچھ فدیہ دے دیتے، یعنی کہ کچھ ایسی رقم جو اسلام نے ان کے لیے، شریعت نے ان کے لیے رکھی تھی کہ وہ دے دیں اور پھر وہ ان کو آزادی نصیب ہو جائے گی، تو ان کو یہ فدیہ دینے کی ان کے پاس طاقت نہ تھی۔ ان کے لیے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھانا ہی فدیہ ٹھہرایا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں علم کا درجہ کتنا بلند ہے۔ یعنی کہ آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے، جیسے ہی پہلی وحی نازل ہوتی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، آپ اس میں اندازہ کر لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو پہلی گفتگو ہو رہی ہے وحی کے ذریعے، اس میں بات علم کی ہو رہی ہے، سیکھنے سکھانے کی ہو رہی ہے۔ تو علم کی کتنی فضیلت ہے اللہ اور اس کے حبیب کی نظر میں، اسلام کی نظر میں۔ ظاہر ہے کہ اگر مرد علم حاصل کر کے ترقی کے مدارج طے کر سکتا ہے تو عورت بھی ان درجات کو علم حاصل کر کے طے کر سکتی ہے۔ اب وہ زمانہ نہیں کہ عورت پر علم کے دروازے بند کر کیے جا سکیں۔ اب تو لڑکیوں کے الگ اسکول اور کالج قائم ہو چکے ہیں۔ یہی لڑکیاں پڑھ لکھ کر تعلیم یافتہ کہلائیں گی اور ملک و ملت کے لیے روشن ستارے بن کر رہنمائی کا کام دیں گی۔ جہاں پہ مرد تعلیم کی راہ پہ نکلتا ہے اور تعلیم حاصل کرتا ہے، وہاں پہ عورت کو بھی تعلیم حاصل کرنے کا بہت زیادہ حق ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے مدینہ گئے تو وہاں پہ عورتوں نے بھی خصوصی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا۔ حضور کی مجلس میں عورتیں خاص طور پہ آیا کرتی اور تعلیم حاصل کیا کرتی تھیں اور اپنے تمام معاملات کے سوال و جواب کیا کرتی تھیں، جن میں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریب عائشہ تھیں۔ انہوں نے بھی تعلیم کے لیے بہت کوشش کی اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو قریب عورتیں تھیں ان میں سے خاص حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تعلیم یافتہ تھیں، پڑھی لکھی تھیں، اور اس کے بعد حضرت حفصہ تھیں۔ جی، اس کے بعد ملک کے نام کو اونچا کریں گی اور قوم کی عزت و آبرو کو 4 چاند لگائیں گی۔ ایک جاہل عورت بھی ماں کہلاتی ہے اور ایک پڑھی لکھی عورت بھی ماں ہوتی ہے، یعنی دونوں ہیں مائیں، لیکن فرق کیا ہے؟ ایک تعلیم یافتہ ہے، ایک بغیر تعلیم کے ہے۔ اس لیے تعلیم عورت کا زیور ہے، تعلیم عورت کا زیور ہے، مگر دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تعلیم یافتہ عورت اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھتی ہے، اپنے خاوند کے لباس کو بناتی سنوارتی ہے، اپنے بچوں کو بھی ایک خاص رنگ میں رنگتی ہے، جس سے بچے بچپن ہی میں ہونہار ہو جاتے ہیں، یعنی سمجھدار ہو جاتے ہیں اور بڑے ہو کر ترقی کی راہوں پر چل نکلتے ہیں۔ تعلیم یافتہ ماں غریب بھی ہو تو امیر بن جاتی ہے۔ وہ فضول خرچیوں سے گھر کو اجاڑنے کی بجائے کفایت شعاری کو اپناتی ہے اور اس طرح آہستہ آہستہ امارت سے قریب تر ہو جاتی ہے۔ امارت لفظ جو ہے یہ امیری سے ہے، امیری کہتے ہیں دولت مندی۔ بچوں کو خود پڑھاتی ہے، وہ پڑھائی کے طریقے جانتی ہے اور محلے کے بچے بھی اس سے پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں
اور اس طرح وہ محلے میں عزت بھی پاتی ہے اور امیر بھی ہوتی جاتی ہے۔ مراد جو پڑھی لکھی عورت ہے وہ ہر طرح سے اپنے گھر کو سنوارنے کی پوری کوشش کرتی ہے، اور ایک جگہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی ہے کہ ایک مرد کے لیے نیک بیوی دنیا میں جنت ہے۔ مراد اس بات سے بھی آگاہی ہوتی ہے کہ جب کوئی عورت پڑھ لکھ جاتی ہے، تعلیم یافتہ ہو جاتی ہے، تو وہ دین کی تعلیم ہو یا دنیا کی تعلیم ہو، وہ دونوں ہی تعلیم کے جو مراحل ہیں وہ طے کرتی ہے اور معاشرے کو سنوارنے کی کوشش کرتی ہے۔ خاص طور پہ کیونکہ گھر ایک چھوٹا سا معاشرہ ہوتا ہے، اور ایک چھوٹے سے معاشرے میں جو 2-4 افراد یا 2-4 لوگ رہتے ہیں وہ اس گھر کے، اس معاشرے کے ضروری رکن ہوتے ہیں۔ ان کو تعلیم یافتہ کر کے جب گھر سے نکالا جائے گا تو وہ لوگ آگے جہاں جہاں بھی جائیں گے وہ اپنی تعلیم کو، اپنی تربیت کو دکھاتے چلے جائیں گے۔ تو ایک عورت کا پڑھا لکھا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے، یعنی کہ ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کی تاکید فرما دی کہ عورت کی گود سے ہی آپ علم کی شروعات کر دیتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ آپ کو تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے۔ اب عورت اگر پڑھی لکھی ہوگی، جس کی گود سے تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس بچے پہ کیا اثرات پڑیں گے، وہ کتنا نیک ہوگا، کتنا سمجھدار اور تعلیم یافتہ ہو جائے گا وہ۔ جی، اس کے بعد اب تو عورتیں اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اعلیٰ مراتب پر فائز ہونے لگی ہیں، اور اس طرح انہیں اپنے جوہر دکھانے کا موقع مل رہا ہے۔ ان میں خودداری پیدا ہو رہی ہے، اپنے اوپر اعتماد پیدا ہو رہا ہے۔ بعض لوگ جن کے پاس روپیہ تو ہے مگر علم نہیں، وہ خود جاہل ہونے کے وجہ سے بچیوں کو علم کے زیور سے آراستہ کرنے کے بجائے قیمتی لباس اور زیور سے پیراستہ کرتے ہیں، جس سے بچیوں میں بے راروی اور لالچ جیسی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، جس سے وہ صبح کی پری تو بن جاتی ہیں مگر چراغ خانہ نہیں رہ سکتی، اور اس طرح ملک و ملت کی رسوائی کا باعث بنتی ہیں۔ اس کے برعکس تعلیم یافتہ عورتیں اپنے وقار کے ساتھ ساتھ ملک و ملت کی شان بھی بڑھاتی رہتی ہیں، اپنی اولاد کو ملک و ملت کی خدمت کے لائق بناتی ہیں، انہیں برائی اور بھلائی میں تمیز کرنا سکھاتی ہیں، اور اپنے فرائض دینی اور دنیاوی بڑے اچھے طریقے سے ادا کرنا سکھاتی ہیں۔ جی عزیز طلباء، یہ تھا ہمارے پاس آج کا مضمون جو تعلیم نسواں سے تھا۔ ہم نے جتنا مضمون ابھی پڑھا ہے یہ آپ کے جو قواعد و انشاء کتاب ہے اس کے اندر موجود ہے، ہم نے اس کو اچھی طرح سے پڑھ لیا ہے۔ آپ سے گزارش یہ ہے آپ پورے مضمون کو پڑھیے، اور جو جو آپ کو لگتا ہے کوئی چیز مشکل ہے آپ اس کو ضرور اپنے اس کتاب کے اوپر ہی خط کشیدہ کیجیے اور اچھی طرح سے یاد کرنے کی کوشش کیجیے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا لیکچر بڑی اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس سارے مضمون کو پڑھنے کے بعد اگر آپ کے پاس لگتا ہے کہ یہ تھوڑا ہے تو آپ کے پاس اگر اور مضمون موجود ہے، آپ کے پاس اور مواد موجود ہے، آپ اس کے ساتھ اسے ملا لیجئے گا اور اس کو مزید طویل کیجئے گا، اور جو حوالے میں نے آپ کو دیے ہیں ان حوالوں کو اچھی طرح سے استعمال کیجئے گا۔ اس سے آپ کے مضمون میں اور بہتری آ جائے گی اور زیادہ خوبصورتی آ جائے گی، نمبر زیادہ آ سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ آج کا لیکچر ازبر ہو گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔